اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق اللہ العظیم۔ قل آپ کہہ دو لا اجد فیما اوحی الی محرما، نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کیا گیا ہے میری طرف کوئی حرام چیز، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ ہو مردار، او دمم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا یا گناہ کبیرہ ہے، اہل لغیر اللہ بہ یہ نام پکارا گیا اللہ کے علاوہ کا اس کے ذریعے، فمن اضطر پس جو شخص لاچار ہوئے، غیر باغ ولا عاد چاہنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں پر حرام کیا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائے اور بکری سے حرام کی ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں، الا ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھاتی ہیں ان کی پیٹھیں، او الحوایا یا انتڑیاں، او مختلط بعظم یا ملی ہوئی ہے کسی ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ بس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو آپ کہیں تمہارے پروردگار مہربانی والے ہیں، بڑی کشادہ مہربانی والے ہیں، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں پھیری جاتی ان کی سختی جرم پیشہ لوگوں سے۔ مشرکین عرب نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی کو حرام قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں کو حرام کیا ہے جن کو تم حلال سمجھ کر کھاتے ہو، اور وہ 4 حرام چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 مردار، نمبر 2 ذبح کے وقت جو نکلنے والا خون، بہنے والا خون ہے وہ، نمبر 3 سور کا گوشت، سور کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ سور ناپاک ہے، اور نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہوا یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور پھر یہ جو حرمت ہے یہ حرمت بھی اس شخص کے لیے ہے جو لاچار نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے استعمال کے لیے مجبور ہو جائے اور اس کو اور کوئی چارہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے استعمال کی گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ لطف اٹھانا مقصود نہ ہو، سد رمق سے زیادہ نہ کھائے، یعنی صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتا ہے۔ یہاں پر جو لا اور الا بیان ہوا ہے تو الا سے حصر پیدا ہوتا ہے، یہ حصر اضافی ہے،
مشرکین نے جن حلال جانوروں کو حرام کیا تھا یہ ان کے اعتبار سے حصر ہے، تمام حرام جانوروں کا بیان مقصود نہیں ہے، حرام جانور تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان چیزوں کو چونکہ مشرکین نے حلال کیا ہوا تھا اس لیے ان کو بیان کیا ہے۔ احادیث سے اور بھی جانور حرام ہے، خنزیر کا ہر جز حرام ہے، مگر یہاں چونکہ کھانے کی چیز کا ذکر ہے اس لیے گوشت کی تخصیص کی ہے۔ پچھلی آیتوں میں بھی کھانے کی چیزوں کا ذکر آیا تھا تو کھانے کی چیزوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، اس وجہ سے گوشت کی تخصیص کر دی۔ یہود پر اضافی طور پر دو چیزیں خصوصی طور پر حرام تھیں، اور وہ حرمت بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ یہود کی شرارتیں ایسی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دو چیزیں مزید حرام کر دی تھیں۔ نمبر ایک، کھر والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، یعنی جس کے پیر ون پیس ہوں، تو ون پیس پیروں والے جانور یہود پر حرام کر دیے تھے، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ۔ تو اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ یہودیوں پر حرام تھے۔ اور نمبر دو، گائے بکری کی خالص چربی جو پیٹ سے نکلتی ہے یا گردوں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ چربی بھی حرام تھی۔ تو جو چربی پشت پر ہوتی تھی یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہوتی تھی یا کوئی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی وہ حلال تھی، اس کے علاوہ باقی ساری چربی حرام تھی۔ تو یہ دو چیزیں خاص یہود کے لیے حرام تھی، مگر یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ ان کی یہ بات غلط ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے دو چیزیں حرام کی تھیں یہود پر، یہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کی تھیں۔ جو اس دعوے کے جو یہ اس کے خلاف دعویٰ کرے، جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام چلی آ رہی، تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں اس پر۔ اللہ کا بیان تو 52 تولہ پاؤ رتی برابر ہے بالکل۔ اور اگر یہود آپ کی تکذیب کریں، مرغ کی ایک ٹانگ گائے جائیں، مرغ کی ایک ٹانگ گائے جائیں، مرغ کی ایک ٹانگ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے اپنے باورچی کو کہا کہ آج آپ مرغ مسلم بنائیں۔ نواب صاحب تھے بھی بڑے رکھ رکھاؤ والے اور غصے کے بھی بڑے تیز تھے۔ باورچی نے مرغ مسلم تیار کیا۔ مرغ مسلم تیار کرنے کے بعد نمک چکھنے کے لیے اس نے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا ران میں سے کاٹ کے کھا لیا۔ اب جب وہ ران میں سے کٹ گیا گوشت کا ٹکڑا تو اب ظاہر ہے وہ مرغ مسلم تو نہ رہا۔ تو باورچی صاحب بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ نواب صاحب تو بڑے غصے والے تھے۔ اس کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں نواب صاحب مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ اس نے پوری ران ہی توڑی اور کھا گیا۔ اب جب مرغ مسلم نواب صاحب کے سامنے رکھا تو نواب صاحب نے کہا بھائی اس کی ٹانگ کہاں ہے؟ یہ مرغ مسلم تو نہ ہوا، ہم نے کہا تھا مرغ مسلم تیار کرنا، اس کی تو ایک ٹانگ ہی غائب ہے۔ تو باورچی نے کہا جناب یہ ایک ٹانگ والا مرغ ہے، یہ ایک ٹانگ والا مرغ ہے۔ تو نواب صاحب نے بولا ایک ٹانگ والے مرغے بھی ہوتے ہیں؟ تو باورچی نے کہا ہاں بالکل ہوتے ہیں، میں دکھاؤں گا کسی دن آپ کو۔ تو کچھ ہفتوں کے بعد نواب صاحب کہیں جا رہے تھے تو وہ باورچی بھی ساتھ تھا۔ ایک جگہ باورچی نے دیکھا کہ بہت سارے مرغے کھڑے ہیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں۔ مرغوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ سائے میں کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ٹانگ اندر چھپا لیتے ہیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو باورچی نے نواب صاحب سے کہا نواب صاحب وہ دیکھو ایک ٹانگ والے مرغے، وہ دیکھو ایک ٹانگ والے مرغے۔ نواب صاحب نے بگھی رکوائی، بگھی رکوا کر اپنی لاٹھی پکڑی اور لاٹھی پکڑ کے وہاں مرغوں کے قریب جا کے ایسے کیا۔ اب وہ سب مرغوں کی دوسری ٹانگ بھی نکل آئی۔ تو نواب صاحب نے کہا کہاں ایک ٹانگ والے مرغے ہیں؟ ان کی تو دوسری ٹانگ نکل آئی ہے۔ تو باورچی نے کہا جی آپ نے چھو کیا تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ نکلی ہے نا، تو وہاں بھی آپ کو چھو کرنا چاہیے تھا، دوسری ٹانگ نکل آتی مرغے کی۔ تو یہ باورچی کی طرح اگر ایک ٹانگ ہی مرغے کی گائے جائیں تو پھر ان کی گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ تم اللہ کی رحمت کی سمائی سے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہو، ورنہ تمہاری گستاخی کی سزا تو تم کو فوراً ملنی چاہیے، کیونکہ رسول کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے اور اللہ کے مجرموں سے عذاب پھیرا نہیں جاتا۔
تو فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دو میں نہیں پاتا اس وحی میں یعنی قرآن میں جو میری طرف کی گئی ہے کوئی بھی حرام کی گئی چیز، کہ کوئی بھی چیز حرام کی گئی ہے، علی طاعم یطعمہ کسی بھی کھانے والے پر جو اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، مگر یہ کہ ہو وہ مردار یا بہتا خون یا سور کا گوشت، فإنہ رجس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا یا کبیرہ گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بھی آواز بلند کی ہوئی ہو اس کے ذریعے اللہ کے علاوہ، فمن اضطر پھر جو لاچار ہو گیا، غیر باغ ولا عاد لطف اندوز ہونے والا نہ ہو، ضرورت سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم تو یقیناً آپ کے پروردگار بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا اور گائے بکری میں سے دونوں کی چربی ہم نے ان پر حرام کی، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھیں اٹھائے ہوئے ہیں، او الحوایا یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں، او مختلط بعظم یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم یقیناً سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارے پروردگار بڑی وسیع مہربانی والے ہیں، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ان کا عذاب گناہ گاروں سے ٹلتا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔